بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت کی درخواست پہ ڈی سی صاحب کو آج شام 5 بجے تک فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی تھی۔ ابھی تک کی جب تک ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، جب پروگرام کا آغاز ہوا ہے، تو اس تک کی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے یا کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اجازت ملے گی نہیں ملے گی۔ ایک دن باقی رہ گیا ہے، پرسوں انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ 25 تاریخ کی 29 جنوری کو درخواست موصول کروا دی گئی تھی جلسے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ کیا پچھلی دفعہ کی طرح ان کو ایک سائیڈ پہ جا کے کوئی جگہ مل جاتی ہے یا مینار پاکستان پہ ہی جگہ ملتی مشکل نظر آتی ہے ناظرین، اس لیے کہ میچ بھی ہے، سیکیورٹی کی صورتحال بھی ہے، تو مینار پاکستان ہو سکتا ہے کہ نہ مل سکے۔ اس سب پہ بات کریں گے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کسی کو کوئی خط تحریر نہیں کیا۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے یہ انکشاف کر دیا ہے خط کی، جو انہوں نے آرمی چیف کو خط تحریر کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے سی جے پی کو خط تحریر کیا تھا۔ اس پہ کافی پچھلے 2-3 دن سے ہماری ڈسکشن بھی رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کافی یہ چیزیں وائرل رہی ہیں، مین سٹریم پہ بھی ڈسکشن میں رہی ہیں، لیکن اب یہ جو انکشاف سامنے آیا ہے اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ پی ٹی آئی سے ان کا موقف جانیں گے کہ کیا واقعی کوئی خط نہیں لکھا گیا، تو یہ باتیں کہاں سے گئی تھی سامنے۔ شیخ وقاص اکرم نے ناظرین کہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں 8 فروری کو عوام باہر نکلیں گے، اور یہ انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کیونکہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، انہوں نے کہا ہے جی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ کچھ بھی کر لیں 8 فروری کو باہر نکلیں گے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں پہ واقعی کریک ڈاؤن کا سلسلہ ہے جو شروع ہو چکا ہے، یہ بھی جانیں گے تحریک انصاف سے۔ ناظرین، سیاسی کارکن ہوں، سیاسی نوکر نہیں، عمران خان نے بھی بات نہ مانی تو صدارت چھوڑ دوں گا، جنید اکبر کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور سب سے پہلے پروگرام میں جو ڈسکشن میں آئے گا، رمضان شوگر مل کیس، وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آصف باجوہ صاحب پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار مہندر پال سنگھ صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے سردار صاحب سے جانتے ہیں، سردار صاحب ابھی تک کی جو مجھ تک اطلاعات پہنچے، ابھی جب ہم یہ پروگرام لائیو کر رہے ہیں، پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اب تک کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے کہ 5 بجے تک کا کہا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ کہ آپ کو پرمیشن مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ بہت بہت شکریہ فائزہ۔ آج کے پروگرام میں آپ نے جو جہاں سے سٹارٹ لیا، دیکھیں اجازت کا حکم نامہ لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے ڈی سی صاحب کو کہ وہ 5 بجے تک جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے جلسے کے بارے میں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جن لوگوں سے ڈی سی صاحب نے پوچھنا ہے اگر انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو ظاہری بات ہے پھر جو یہ 26ویں ترمیم کے بعد جس طریقے سے جوڈیشری کو غلام بنایا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ جو ایک ملک ہے سوڈان کا، ساتھ نام میں بھول گیا ہوں، وہاں پہ جس کو سب سے بدترین اس لحاظ سے کہا جاتا ہے، وہاں کی سپریم کورٹ نے بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی بھی سویلین کا جو ہے آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ تو اس وقت جو کورٹ ہے وہ کینگرو کورٹ بھی جو ایک کہا جاتی تھی، یہ تو اس سے بھی ان کا بدتر حال کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے 5 بجے پہلے تک۔ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بات کی بات ہے۔ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شہری احتجاج کرنا چاہتا ہے، جلسہ کرنا چاہتا ہے، کسی قسم کی پیسفل گیدرنگ کرنا چاہتا ہے تو اسے آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ کرے۔ تو یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ تک تو بات ہی نہیں جانی چاہیے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسفل احتجاج ہی نہیں کرتے، لیکن کمال کی بات ہے پاکستان میں جلسوں کا ریکارڈ عمران خان صاحب کا ہے۔ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کی کس جلسے میں، پی ٹی آئی کی جس جلسے میں کبھی کوئی نقصان ہوا ہو؟ ہاں، یہ ان جلسوں کی بد امنی ان جلسوں میں پھیلتی ہے جہاں پہ بریانی کے اوپر لوگوں کو لایا جائے، اور بعد میں جب بریانی کھولے
تو سب بریانی کو پڑ جائیں تو اس وقت بدامنی کی صورتحال تو ہو جاتی ہے. ادروائز پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ ہے. دیکھیں یہ اس رجیم نے صرف ہم پہ پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگائے ہیں نا, اس سے پہلے آپ نے جلسے دیکھے ہیں, وہی نون لیگ کا دور تھا 2014 15 16 17 18, اس نون لیگ کے دور میں ہی ہم نے جلسے کیے ہیں. اس سے پہلے پیپل پارٹی کا دور تھا, یہاں پہ شہباز شریف کی حکومت پنجاب میں ہوتی تھی, تب مینار پاکستان پہ ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا. اصل میں یہ ان کو ان کی اوقات کا پتہ ہے, یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ عوام نے 8 فروری کو پہلے ہی ووٹ دے کے ان کو ان کی اوقات دکھائی ہے نون لیگ کو, اور باقی جو رجیم ہے, رجیم کو لانے والے بھی, ان کو بھی. اور باقی جہاں پہ بات ہے کہ اب پھر کریں گے تو ساری دنیا دیکھے گی, تو اس وجہ سے وہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. بیچاروں کے پاس پلے ہے ہی کچھ نہیں, بس یہ ڈرا دھمکا کے اور پرچے کر کے اور لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار کے اور اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ جو ہے عوام کو ڈرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دیجئے یہ ہو رہا ہے, لیکن عوام یہ غصہ نکالے گی. مجھے یہ بتا دیجئے مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات سیٹلڈ ہو گئے ہیں یا ابھی نہیں ہوئے؟ مولانا صاحب احتجاج میں آپ کے ساتھ ہیں, یوم سیاہ منا رہے ہیں, جماعت اسلامی یوم سیاہ منا رہی ہے آپ کے ساتھ, لیکن مولانا صاحب کا کیا بھی حکومتی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں ان کے ساتھ؟ ابھی جس ٹائم ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت بھی بڑی اہم حکومتی وفد وہاں پہ جو ہے وہ گئے ملنے کے لیے, اہم ملاقات ہے. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا سیاسی طور پہ وہ ایک ہو تو سکتا ہے, ایک پیچ اپ تو ہو سکتا ہے, ایک لائحہ عمل تو مل کے طے کر سکتے ہیں, لیکن نہ ہم ان کو پابند کر سکتے ہیں. کیسے صاحب ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں نا, تو اس لیے بالکل ہم رابطے میں ہیں, پی ٹی رابطے میں ہے, بالکل رابطے میں. احتجاج کے حوالے سے کیا ڈیسائیڈ؟ دیکھیں 100% عمران خان صاحب کی طرف سے بھی احکامات ہیں کہ مولانا صاحب کو لوپ میں رکھیں اپنے ساتھ, لیکن دیکھیں کئی فیصلے انہوں نے اپنی پارٹی کے مطابق کرنے ہیں, کئی ہم نے اپنی پارٹی کے مطابق کرنے ہیں. ابھی ایسا کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا مولانا مل کے ابھی تک ڈیسائیڈ کوئی نہیں ہوا, لیکن ہوگا تو ہم اس کو ان کا خیر مقدم کریں. ٹھیک ہے جی, باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج شام 5 بجے تک فیصلہ کرنے کا کہا گیا تھا ڈی سی کو, اب کیا پلانز ہیں گورنمنٹ کے پنجاب میں؟ اسپیشلی آپ لوگ مینار پاکستان پہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, نہیں دے رہے؟ سر ایگزیکٹلی بتا دیجئے ایگزیکٹیوز کیا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. باجوہ صاحب کی آواز تھوڑی اب کرتے جی. دیکھیے گزارش یہ ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی باجوہ صاحب میں نے اپنی ٹیم سے کہا آپ کی آواز تھوڑی اپ کر دیں. اچھا جی, تو بات یہ ہے کہ ابھی تک تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں چاہتی ہے کہ آپ 8 فروری کو لاہور میں جلسہ نہ کریں. آپ ثوابی میں جلسہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ 8 فروری کے بعد اگلے دن کر لیں یا ایک دن پہلے کر لیتے. آپ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, اور ان کو یا کیا کوئی اسپیسیفک یہی ہے کہ اسی دن ہی کیا جانا ہے؟ 1-2 دن پہلے کر لیتے, 1-2 دن بعد میں کر لیتے. سر الیکشنز بھی تو 8 کو ہی ہوئے تھے نا, الیکشنز بھی تو 8 کو ہوئے تھے, تو الیکشن کی مناسبت سے وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ بھی تو یوم تشکر اس دن منا رہے ہیں. میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں, آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں, لیکن یہ لاہور میں تو نہ کرے. لاہور میں میچ ہو رہا ہے, 8 کو کر لیں. کیا ثوابی میں یہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ سوابی میں تو کر رہے ہیں سر, باجوہ صاحب سوابی میں تو کر رہے ہیں. آپ سجیسٹ کر دیں 8 کو, کیا یہ ادھر ڈی چوک کر لیں؟ دیکھیں میڈم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور میں ہی جلسہ کرنا ضروری ہے؟ چلیں باجوہ صاحب آپ اس بات کی تھوڑی سی رسپانسبلٹی لے لیں, آپ ان کو ڈی چوک میں پرمیشن دیتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں یہ مینار پاکستان کی بجائے ڈی چوک میں کر لیتے ہیں. مس فائزہ, میں آپ کی ریکویسٹ جو ہے نا پارٹی تک پہنچا کے منوانے کی پوری کوشش کروں گا. اسلام آباد میں سنجانی میں آ جائے, وہاں کر لیں. سر ساری جگہیں آپ اپنی مرضی کی تو نہ دیں. اچھا چلیں دیکھیں, آپ مجھے بتائیں پرمیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, جگہ کو چھوڑیں, پرمیشن کا بتا دیں. لاہور میں امیر کو مینار پاکستان میں اور لاہور میں 8 فروری کو اجازت نہیں دے رہے. آپ لوگ اجازت نہیں دے رہے؟ میاں صاحب سے میاں صاحب سے جانتے ہیں. صاحب صاحب وہ تو اجازت ہی نہیں دے رہے. لاہور میں نہیں دے رہے. لاہور میں یعنی ابھی تک کا جو گورنمنٹ کا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ جی لاہور میں نہ دی جائے اجازت, کہ ایسا شو نہ بنے. ظاہر ہے چونکہ گورنمنٹ اپنے طور پہ بھی تو اس چیز میں ذرا فیل کرتی ہے نا کہ 8 فروری کی ایک بڑی علامتی ایک پوزیشن ہے, اور 8 فروری کے حوالے سے ایک ریمائنڈر جائے گا قوم کو کہ جی اس دن الیکشن ہوئے, اور پی ٹی آئی اپنا موقف دہرائے گی
اور کہے کہ جی کہ ہمارے ساتھ 45 47 والی بات ایک ہوئی چیز ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں. ہمیشہ حکومت نے ہر پی ٹی آئی کے اس ایونٹ کو اس کو روک تھام کرنے کی کوششوں میں زیادہ مقبول بنا دیا. ابھی بھی شاید 8 فروری کو یہ جلسہ کر کے چلے جاتے تو اتنا اس کا اثر نہ ہوتا, جو حکومت اس کو روک کے اس کا اثر جو ہے میرا خیال ہے اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جا سکتا تھا, اور پی ٹی آئی میں بھی کافی سین وائسز موجود ہیں ایسے سینئر ایلیمنٹس کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ جی سب لوگ مشتل ہو جاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. آفٹر آل یہ پارٹیز میں مختلف پارٹیز میں یہ کام کرتے رہے ہیں لوگ سارے, تو کیا وہاں بھی وہ سارے وائلنٹ تھوڑی تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ وائلنٹ تو ہر کلاس میں, ہر سوسائٹی میں, ہر پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں, ایک بڑا چھوٹا سا ایک اس کا فیصدی تناسب ہوتا ہے. لیکن کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جا سکتا ہے. ذی شعور لوگ, میں نے کئی ڈپٹی کمشنر کی ورکنگ دیکھی ہوئی ہے کہ ان کے پاس حکومت وقت کے مخالف, شدید مخالف لوگ آگے بیٹھتے تھے, اور ڈپٹی کمشنر باقاعدہ اپنا ذہن اپلائی کر کے انہیں کہتے تھے جی ہمارے لیے آپ بھی محترم ہیں, وہ بھی محترم ہے, وہ ٹھیک ہے, اس وقت حکومت وقت ہے, آپ نمائندے ہیں, آپ بھی عوام کے نمائندے ہیں. تو اس میں اگر کوئی آفیسر, کوئی ذی شعور, کوئی ذی ہوش بیٹھے ہوں تو وہ موڈریٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جی یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مائنڈ اپلائی کریں گے ڈی سی صاحب اپنا کہ ذی شعور بندہ لبنا تھا. مجھے ایک بات بتائیں, ذی شعور نہیں ہے آپ کو ان کی پارٹی ذی شعور پارٹی کو چھوڑے, میں تو افسروں کا کہہ رہا ہوں, بات تو ڈی سی صاحب تک پہنچی, میں تو کہہ رہا ہوں ڈی سی صاحب, ابھی بات تو ڈی سی صاحب تک ڈی سی صاحب کو ایسا خود کر رہے ہیں, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر آنا ہے وہی ہونا ہے. میں نے ایسے ایسے آفیسر دیکھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ چیف سیکرٹری کو ریفیوز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ بات ایسے ہے, لیکن بات کہنے والا تو کوئی ہو نا. اس میں کہا جائے, کیونکہ میرا بھی یہ بلیف ہے کہ اگر کوڈ آف کنڈکٹ بنا کے کسی جگہ پہ اجازت دے دی جائے تو اس کا جو ہوتا ہے نا خاص امپیکٹ نیگیٹو, جس سے آپ خوف زدہ ہیں, وہ نہیں رہتا. یعنی کہ ابھی جو ڈی سی صاحب ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں کر سکے, ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی یہ تو نہیں چاہے گی کہ وہاں کو انہوں نے بم تھوڑی چلا دینا. ہاں بریانی بم نہ چلا دیں, وہ جیسے وہ سردار صاحب کہتے ہیں بریانی بم چل جائے, بریانی بم ہم نہیں چلاتے, بریانی یہ لوگوں کو جلسے میں لانے کے لیے کر دیں کرتے ہیں. ہمارے تو دیکھیں بریانی دی جا سکتی ہے نا تاکہ یہ بریانی بم جو ہے یہ ختم ہو جائے. مجھے میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یار ڈی سی صاحب جو ہیں وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اسی لیے ابھی تک الاؤ نہیں کیا, یا حکومتی بات مان کے ابھی تک الاؤ نہیں کیا؟ آپ 52 کامن والوں کے ساتھ کو ایڈریس کر رہی تھی, تو میں بھی چونکہ میں تو سیکنڈ کامن سے رہا ہوں, ہمیں تو 50 سال ہو گئی ساری سروس چھوڑے ہوئے, یعنی کہ تھا میں جب میں چھوڑی تو بعد میں تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آفیسرز ہوتے تھے باہمت جو باقاعدہ ایک پورا پلان بنا کے دیتے تھے کہ جی کوڈ آف کنڈکٹ ہم بنا لیتے ہیں, ہم پرسویٹ کر دیں گے, ہمیں آپ ٹارگٹ دیں کہ کیا مسائل ہیں. سر جی تو یہ 17 سیٹوں کی اوپر انہوں نے وفاقی حکومت بنائی ہے, 32 سیٹوں کی اوپر انہوں نے صوبائی حکومت ہے. کہنا کوڈ آف کنڈکٹ جب ان کے ہی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے, لیکن آپ اپلیکیشن کیوں دے رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ؟ 12 ہے یا 16 ہے, 12 یا 16 جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دیں, تو مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ جو ڈی فیکٹو اس وقت حکومت ہے اس کو کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دیں, یا تو پھر ہاتھ پکڑ ان کو جا کے ویسے اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے, میں ابھی ہم تک خبر پہنچی ہے, سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا ہے کہ 8 فروری کو ہم ہر صورت جلسہ کریں گے, اجازت دیں یا چاہے, وہیں پہ کہا انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کریں گے اجازت دیں چاہے نہ دیں. تو اگر اجازت نہیں ملتی, بعد میں سب کہہ چکے ہیں اجازت نہیں ہے, پلان کیا ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جلسہ کرنا ہر سیاسی پارٹی کا آئینی اور قانونی حق ہے. پرامن جلسہ ہے نا جی, جلسہ پرامنی ہوتا ہے, اور ہم نے ہمیشہ پرامن جلسہ ہی کیا ہے. انہوں نے اوپر حملے کر کے اور راستے بند کر کے پھر جو انتشار انہوں نے اس کو کیا, اور وہ ڈال ہم پہ دیتے ہیں. چلو وہ تو ان کے بہانے ہی ڈھونڈتے ہوتے تھے. میں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں, 8 فروری کو انشاءاللہ جلسہ کیا, یہ ایک جلسہ روکیں گے, یہاں پہ 106 جلسے پنجاب میں ہوں گے. پچھلی دفعہ 24 نومبر کو پنجاب جس طرح سے ہر تحصیل میں ہوگا. اب دیکھتے ہیں آپ بات وہ کر رہے ہیں سردار صاحب جو کہ آپ امیجن کر رہے ہیں. ہم 24 تاریخ کی چونکہ ریالٹی دیکھ چکے ہیں, 24 نومبر کی پنجاب وہاں پہ نہیں پہنچ سکا کبھی سردار کو بے حوصلہ دیکھا. اس دفعہ دیکھیں کہ احتجاج جو ہے وہ ہوں گے.
انہوں نے رستے بند کیے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ رستے بند کریں گے, اجازت نہیں دیں گے, ہر شہر میں جلسہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے پنجاب میں آپ کے جلسے ہوتے نہیں دیکھے تھے. پنجاب میں 24 کو اگر عوام پہنچے نہیں تو عوام نکلے بھی نہیں. چلے مانا وہ پولیس کا وہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن کہہ لیجئے یا پولیس کی سیکیورٹی سخت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, لیکن لوگ ہمت نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, آپ نے پورا پنجاب کنٹینروں سے ایکسٹرا پولیس فوج بلا کے کر دیا. دیکھیں ایک آدمی وہاں اسلحے کے ساتھ کھڑا ہے, دوسرا نہتا کھڑا ہے, وہ جانا چاہ رہا ہے, وہ اسلحے کے زور پہ روک رہا ہے, تو اس کا امپیکٹ آتا ہے. اب ہم اسلام آباد جانے کی بات نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں جگہ جگہ ہوں گے, تو کیا لاہور میں لوگ یہ ہمت کر لیں گے جب اسلحہ پکڑے لوگ کھڑے ہوں گے؟ میں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, سمپل سی. وہ جو سیف صاحب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں, آپ لوگ کہہ دیتے کہ ہمیں پاپولر کیا, ہم اپنی نظریے پہ پاپولر ہوئے, ہم ان کی نلائکیوں سے نہیں ہوئے. لیکن اس میں کافی حد تک کردار ان کا بھی ہے. انہوں نے بڑھاوا دیا, انہوں نے اتنا نقصان کیا ہے, غلط ہے. لیکن ہم اپنے نظریے کی وجہ سے, خان پاپولر ہوا اپنی نظریے کی وجہ سے, اپنے بیانیے کی وجہ سے, وٹ ایور جو بھی ان کی غلطیوں نے آپ کے بیانیے کو تقویت دی ہے, یہ مان لیجیے. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے, لیکن ایک چیز میں بڑی کلیئر کر دوں کہ یہ جتنا دبائیں گے عوام کو, ہماری پارٹی کو, اس کا ریئیکشن اتنا زیادہ آئے گا. اور یہ بھگتیں گے. وہ جو جیسے جنید اکبر والی بات آپ آخر میں کریں گے, میں جنید اکبر کی تقریر کی بھی بات کر دوں. انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم بھی جیل میں رہے ہیں. کہ جی آپ جیل میں نہیں رہے, اب جب آپ جیل میں رہیں گے تو یہ ان کو, یہ میں نہیں کراؤں گا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں اب جیل میں رہیں گے. خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے علیمہ بی بی کے تھرو میسج بھجوایا تھا, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں خان صاحب نہیں کریں گے. لیکن جن لوگوں نے, دیکھیں وہ اپنی ساری جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا خان صاحب صاحب, وہ ایک جھٹکے میں پاکستان کے لیے معاف کر دیں گے ان کے ساتھ. لیکن جو انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے, اس کا احتساب عوام خان سے کروائے گی. یہ خان صاحب بھی بڑے میاں صاحب کی طرح احتساب کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی بڑے میاں صاحب کی طرح احتساب کرنا چاہتے ہیں. ایک دن آپ نے بھی پیچھے ہٹ جانا ہے. باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. انہوں نے پیکا قانون پاس کیا, سب سے پہلا کیس کس پہ ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ثانیہ عاشر, جو ان کی اپنی ایم پی ہے, پارلیمانی سیکٹری ہے. پارلیمانی سیکٹری وہ اس وقت موجودہ منسٹر ہے, کیونکہ ان کا منسٹر یو ایس میں ہے. تو ہمیشہ قانون کے مطابق جب منسٹر ملک سے باہر ہو یا اویلیبل نہ ہو, تو جو پارلیمانی سیکٹری ہوتا ہے وہ منسٹر کا رول پلے کرتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے سر. غلطی کہاں سے ہو جاتی ہے؟ وہ آگے کہہ رہی ہے 25 سال کی سزا ہوگی جب کوئی ٹرائل ہی سٹارٹ نہیں ہوا. سر ان کو بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں نا. باجوہ صاحب سے جان لیتے ہیں, ویسی اس کے منسٹر, ویسی اس کی پارلیمانی سیکٹری. باجوہ صاحب سے جان لیتے ہیں. باجوہ صاحب آپ کا قانون, آپ ہی پہ الزامات لگ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, سلمان حکیم راجہ نے کہا 8 فروری کو جلسے کی اجازت نہیں دیں گے, ہم پھر بھی کریں گے. اجازت دیں گے پھر بھی کریں گے. تو آپ لوگ کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے, ان کا ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آئین اور قانون کی بات نہیں کی. انہوں نے کبھی بھی آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کی بات نہیں کی. یہ ہمیشہ دھونس, دھاندلی اور جبر کی بات کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس طریقے کی یہ بات کرتے ہیں. عمران نیازی کا اپنا وتیرہ کیا ہے کہ جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہی فائنل ہے, اور اس کے بعد وہ خود ہر بات سے بیک آؤٹ کرتے ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں. میں آپ کو کہہ دوں کہ ان کی یہ باتیں کرنا, ہر بات کا مذاق اڑانا, ہر بات کا ٹھٹھا کرنا, یہاں پہ آپ سیریس بات کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ آپ کسی کوئی تضحیح کا لہجہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا رویے کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں, باتیں کریں گے یہ قانون کی, باتیں کریں گے یہ آئین کی, لیکن کیا اسلام آباد میں بل نہیں پاس ہوا کہ آپ اسلام آباد میں بغیر اجازت کے کہیں جلسہ جلوس نہیں کر سکتے؟ باجوہ صاحب وہ تو پی ٹی آئی بار بار جلسہ جلوس کر رہی تھی, تو آپ نے وہ بل پاس کیا. ہارے ہوئے لوگوں نے بل پاس کر دیا, ٹھوس بل آپ سے پاس کروایا گیا ہے. وہ ہمیں پتہ ہے باجوہ صاحب, جو بات آپ نے کی ہے نا آئین کی اور قانون کی. مجھے باجوہ صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. کال سے مجھے انٹرفیئر نہ کریں, میں نے کبھی آپ کو انٹرفیئر نہیں کیا. باجوہ صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. میں بریک سے واپس آؤں گی تو آپ ہی سے آپ کا جواب جو ہے وہ کمپلیٹ لیں گے, لیکن ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.